وزیر اعظم کو، پرائم منسٹر کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کر دی۔ ہم نے اللہ کی کون سی نافرمانی کر دی؟ مذاکرات کے اندر اگر امریکہ جیت گیا اور ایران کی شکست ہو گئی تو ہمیں اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ چاہے فلسطین، پاکستان کا اصل امتحان یہ ہے کہ وہ اپنی معیشت کا غلام بنے گا، اپنی معیشت کا غلام بنے گا، یا امت مسلمہ کی لیڈرشپ اپنائے گا، یعنی کہ جو قیادت کرے گا مسلمانوں کی قیادت اگر پاکستان کر لے تو انشاءاللہ فتح مسلمانوں کی ہوگی۔ اور ہمیں امید ہے پاکستان ملک پر کہ انشاءاللہ تعالی عز و جل ایک نہ ایک دن اللہ کرے گا کہ پوری امت مسلمان کی قیادت پاکستان ملک سنبھالے گا۔ اگر آپ لوگ اس بات سے متفق ہیں تو آمین بولیں، اور ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا پاکستان کا کوئی نمائندہ عطا فرما جو پاکستان کی ریاست کو بلکہ پوری امت مسلمہ کی ریاست کی قیادت سنبھالے اور اسلام کا نام روشن کرے۔ آمین آمین۔ اگر آپ لوگ متفق ہیں تو کمنٹ میں آمین بولیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمان ممالک کو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمان ممالک کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیں سیسہ پلائی ہوئی دیوار بننے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم کافروں اور ظالموں کے سامنے پوری امت مسلمان سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہو جائے۔ کسی بھی کافر کو، کسی بھی ظالم کو یہ طاقت نہ ہو کہ وہ اسلامی ریاست کے کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچائے۔ آج ہم اکیلے ہیں، آج ہم گروپوں میں جدا جدا ہو چکے ہیں، تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سب جو ہے نا غلاموں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم غلاموں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ غلاموں کی طرح زندگی گزارنے کی وجہ اصل کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کر دی۔ ہم نے کیا کر دی؟ ہم نے اللہ کی نافرمانی کر دی۔ ہم نے اللہ کی کون سی نافرمانی کر دی؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ یہ اللہ کا حکم تھا اور ہم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے تفرقے ڈال دیے، فرقے ڈال دیے، گروپ بنا لیے، ٹولے بنا لیے اور جدا جدا ہو گئے۔ حالت یہ ہے کہ اب کسی بھی اسلامی ممالک کے بادشاہ کو، صدر کو یا وزیر اعظم کو، پرائم منسٹر کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ واشنگٹن کے خلاف، ٹرمپ کے خلاف بول سکے۔ کسی کے پاس بھی یہ طاقت اور جرت نہیں ہے۔ اور اسرائیل کتے کے ہزاروں پروجیکٹس یہاں ہمارے ملک کے اندر چلتی ہیں۔ ہمیں یہ جرت نہیں ہوتی کہ ہم اسرائیل کی ان مصنوعات کو روک کر اس کا بائیکاٹ کر کے ہم فلسطین کا حق ادا کریں۔ ہمیں اتنی بھی طاقت نہیں ہے۔ ہمیں اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ چاہے فلسطین تباہ ہو جائے، فلسطین پر کیا بھی آ جائے، مگر ہم اسرائیل کی مصنوعات کو نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ کھاتے پیتے رہیں گے، کھاتے کھاتے مر جائیں گے، مگر اسرائیلی مصنوعات کو نہیں چھوڑیں گے۔ کھاتے رہو۔ اللہ فلسطین والوں کو صبر عطا فرمائے۔ ہمیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کو صبر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت تک فلسطین والوں کو مضبوط بنائے رکھے اور مسجد اقصیٰ کی اللہ پاک حفاظت فرمائے اور ایران والوں کو بھی اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے۔ اگر ایران کی فتح ہوئی تو یقین جانو کہ پوری امت مسلمہ کی فتح ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ایران کی فتح ہو گئی۔ اگر مذاکرات میں ایران جیت گیا تو سمجھو پوری امت مسلمہ جیت گئی۔ مذاکرات کے اندر اگر امریکہ جیت گیا اور ایران کی شکست ہو گئی تو سمجھو کہ پوری امت مسلمہ کی شکست ہو گئی، پوری امت مسلمہ کی ذلت ہو جائے گی۔ تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں خود کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارا کردار کیا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے بعد ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ تاریخ میں جائیں، پیچھے تاریخ میں جائیں، آپ سلطنت عثمانیہ پر جائیں، صحابہ کرام کی زندگی میں جائیں اور اس کے بعد جو بڑے بڑے تاریخ میں جو مسلمانوں کے ہیروز آئے تھے اور
جو ہیرو آئے تھے، جو بادشاہ آئے تھے، جن لوگوں نے سلطنت کو سنبھالا، کافروں کو دن رات شکست دیتے رہے۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کا وزٹ بھی لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور آگے شیئر بھی کر دیں دوستوں کے پاس۔ شکریہ، جزاک اللہ۔